السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزیرہ نمائے عرب میں بارش کی ہمیشہ سے بڑی اہمیت رہی ہے۔ یہ خطہ ایسا ہے جہاں بعض اوقات لمبی مدت تک بارش نہیں ہوتی۔ ایمان والے ہر دور میں قحط سالی یا بارش میں کمی کے موقع پر اپنے گھروں سے باہر نکل کر کسی کھلے میدان میں جمع ہو کر باران رحمت طلب کرنے کے لیے نماز استسقاء ادا کرتے رہے ہیں اور اللہ رحمان و رحیم سے دعائیں مانگتے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی مبارک زندگی میں یہی معمول رہا کہ جب بھی ضرورت محسوس ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں دعا کرتے اور بارش ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ایک دفعہ ایسی ہی صورتحال صحابہ کرام کو پیش آ گئی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں قحط سالی کا سامنا ہوا تو امیر المؤمنین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم چچا سیدنا عباس بن عبد المطلب کو ساتھ لیا اور مدینہ سے باہر نکل کر نماز استسقاء ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا مانگی۔ آپ اس موقع پر کن الفاظ سے دعا فرماتے ہیں؟ وہ یہ الفاظ تھے: یا اللہ، ہم تیری جناب میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا کرتے تھے تو ہم پر بارش برسا دیتا تھا۔ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم چچا کو تیرے حضور وسیلہ بناتے ہیں، ہم پر بارش برسا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور بارش شروع ہو گئی۔ خلیفہ راشد ثانی کے عمل سے معلوم ہوا کہ جائز وسیلے کی 3 صورتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسی ایک زندہ آدمی سے دعا کروائی جائے۔ باقی 2 جائز وسیلوں میں سے ایک تو نیک اعمال کا وسیلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے نیک اعمال پیش کر کے ان کی برکت سے دعا قبول کرنے کی درخواست کی جائے، جیسا کہ غار میں بند ہو جانے والے 3 دوستوں نے کیا تھا۔ وسیلے کی دوسری جائز شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی اور صفات علیہ کا وسیلہ پیش کر کے دعا مانگی جائے۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔